الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے اسلام، اس دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرد و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے
صلہ رحمی کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سنا جائے، ان باتوں کو عمل کرنے کی نیت سے سنا جائے، تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ دنیا اور آخرت میں ذلت پانے والے لوگوں کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، تو آج صلہ رحمی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ عربی لفظ میں لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے صلہ کس کو کہتے ہیں؟ صلہ کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو خندہ پیشانی سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ملاقات کرنا، نرم گفتگو کرنا، ملنساری کرنا، بھائی چارہ کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ، اس کو کہتے ہیں صلہ۔ اور رحمی اس کا معنی ہے، جیسا کہ صلہ رحمی، صلہ کا معنی تو ہم نے جان لیا، صلہ کیا معنی؟ خندہ پیشانی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ آپس میں ملنا، نرم گفتگو کرنا، ملنساری کے ساتھ آپس میں ملنا۔ رحم کے معنی، رحمی کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رشتے کا معنی ہوتا ہے، رشتے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا رشتہ جو آپس میں نسب کا تعلق ہو، جن کا آپس میں خاندان کا تعلق ہو، نسب کا تعلق ہو، نسل کا تعلق ہو، ایسے چیز کو کہے رحمی کہا جاتا ہے۔ یعنی صلہ رحمی، خندہ پیشانی سے ملنے والا، کس کو؟ اپنے رشتہ دار کو، اپنے رشتہ دار کو ملنساری کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، محبت و الفت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، آپس میں رشتوں کو جوڑتے ہیں، تو اسی کو کہے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ کیا میرے بھائی؟ اسی کو کہے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کا معنی ہم نے جان لیا، صلہ کس کو کہتے ہیں، رحمی کس کو کہتے ہیں، ہم نے جان لیا۔ تو یہ صلہ رحمی کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں تاکید فرمائی ہے، بہت ساری جگہوں میں اس چیز کے تعلق سے تاکید یہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور ان چیزوں میں بھی تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان سے کہے تم ان کے رشتہ داری نبھانے میں، ان کا حق ادا کرنے میں، ان کے ساتھ بات کرنے میں، ان کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو۔ باقاعدہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی تم اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت بناؤ،
اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. دیکھیے ان تینوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین اپنا حق بیان کرنے کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے اللہ رب العالمین کے حق ادا کرنے کے بعد انسانوں پر سب سے زیادہ حق وہ ہے اپنے والدین کا اور اپنے رشتہ داروں کا. اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنا حق بیان کرنے کے بعد اپنے والدین کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو ان تینوں آیات کے ذریعے سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، رشتہ داری کے جو حقوق ہیں، بھائی بہن کے جو حقوق ہیں، بھائی بھائی کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، دادا کے تعلق سے جو رشتہ داری ہے، نانا کے تعلق سے جو رشتہ داری ہے، سسرال والوں کے تعلق سے، سسرال والوں کی طرف سے جو رشتہ داری ہے، ان تمام رشتہ داریوں میں یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اپنے حق کے بعد، اپنے حق بیان کرنے کے بعد ان تمام رشتوں کو حق ادا کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. تو ان آیتوں کے ذریعے سے ایک بات بھی ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے حق بیان کرنے کے بعد اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا تو اس کی اتنی بڑی فضیلت، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد کیا ہے اس چیز کو بیان کیا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک سے پیش آؤ. اور ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے عہد لیتا ہے، بنی اسرائیل سے عہد کرتا ہے کہ اے لوگوں، بنی اسرائیل کے لوگوں، تم اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. وَذِي الْقُرْبَى، اور تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو گے، میرے سوا کسی کی عبادت تم نہیں کرو گے، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اور اسی طرح تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے. تو اس آیت کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رشتہ داری کی کتنی بڑی اہمیت ہے. آپس میں جو محبت، رشتہ دار، دوسروں کی بات چھوڑیے، کہے اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے نسل، اپنے خاندان کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، جو محبتیں، جو اخوت، جو ملنساری پائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے مالی اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کہے دینی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اسی لیے باقاعدہ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، بہت ساری جگہوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق ادا کرنے پر زیادہ ترجیح دی ہے، زیادہ توجہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد کہے لوگوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے پر زیادہ ابھارا ہے اللہ رب العالمین نے. اور دنیا کے اندر صرف یہی دو چیزیں ہیں، ایک
اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنا ہے، دوسرا بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ بندوں کے جو حقوق کیا ہے؟ بندوں کے حقوق یہی ہے کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، بھائی بہن کے جو حقوق ہیں، اس طرح کے جتنے بھی حقوق پائے جاتے ہیں بندوں کے تعلق سے، دوستی کے تعلق سے اور پڑوسی کے تعلق سے جتنے بھی ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بہت سے مرتبہ میں نے اس بات کو آپ کے سامنے ذکر بھی کیا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں؟ بولے میرے بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حقوق یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، دعا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے دور رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں۔ کیا میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں۔ اور اللہ کے حقوق میں اگر آپ نے کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، سستی غفلت آپ نے برتی ہے، تو اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اللہ کے حقوق میں اگر کوتاہی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سستی غفلتی آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن ایک نماز کہے اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ اس طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جتنے بھی اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے میں اگر آپ سے سستی غفلتی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے حقوق میں کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کرے گا، کسی بھی طرح سے اللہ رب العالمین رحم نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ بندوں کے حقوق کے تعلق سے اللہ رب العالمین اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ دنیا کے اندر کسی کو اپنے زبان سے اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، دوست کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے والدین کو، جتنے بھی لوگوں کو آپ نے اپنے زبان سے تکلیف دی ہوگی، اپنے ہاتھ سے تکلیف دی ہوگی، اپنے پیر سے تکلیف دی ہوگی، جب تک سامنے والا آپ کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ رب العالمین آپ کی کوئی بھی کہے ریکویسٹ قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کہے کھانے پینے کی اور اوڑھنے سونے کے لیے، پہننے کے لیے کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کو مفلس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نماز بھی لائے گا، نماز بھی پڑھا ہوگا، روزے بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا اور تہجد کا اہتمام بھی کیا ہوگا، لیکن ایسے وقت میں وہ جنت میں جا رہا ہوگا، لیکن ایسے وقت میں ایک شخص اللہ رب العالمین سے پکارے گا، اے اللہ رب العالمین جو بندہ جنت میں جا رہا ہے وہ دنیا کے اندر مجھے گالی دیا کرتا تھا، اپنے ہاتھ اور زبان سے مجھے تکلیف دیا کرتا تھا، مجھے پریشان کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جو جنت میں جانے والا ہوتا
ہوتا ہے اس بندے کو پھر بلوا کر اس کی جو بھی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو نکال کر اس بندے کو دے دی جاتی ہیں، اور اس بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اٹھا کر جو جنت میں جانے والا ہوتا ہے اس کے دفتر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ بندوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، آپ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب تک آپ اس دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آؤ گے تو جنت میں جانا ناممکن ہے آپ کے لیے۔ اس لیے کہ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جنت میں جا رہا تھا کہ اس کے پاس 5 وقت کی نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھا، حج بھی تھا اور تہجد کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے میرے بھائیو، تو یہ صلہ رحمی کی اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کے اوپر زیادہ آپ کو توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خاص طور پر رشتہ داری کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو احسان کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مالی امداد کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم احسان کیا کرو۔ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کا نام لے کر اس بات کا حکم دیا، اے لوگو تم اپنے رشتہ داروں کو کیا ہے مدد کیا کرو، ان کی جو تکلیف ہے، ان کی جو پریشانی ہے ان کو تم دور کیا کرو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین، بے شک اللہ رب العالمین رشتہ داروں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ احسان بھلائی کیا کرو، ان کے ساتھ عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے میرے بھائی، افسوس ہے آج مسلمانوں کے اوپر، آج ہمارے مسلمان مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، تمام چیزوں کے اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہیں، لیکن اپنے ہی رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، گھری اعتبار سے، ان کی تجارتی اعتبار سے، گھریلو زندگی کے اعتبار سے وہ بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے مسلمان اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو ایرے غیرے لوگوں کو کہے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اگر کسی شخص کو اگر آپ مدد کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے بتایا سب سے پہلے تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو مدد کیا کرو۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، اس چیز کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کو کیا ہے مدد کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کیا ہے فرض قرار دیا، کیا کر دیا؟ فرض قرار دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے جو حق ہے ان حقوق کو ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو تم کیا کرو؟ ان کا حق ادا کرو۔ اب حق کیا ہوتا ہے؟ حق کیا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ کیا میرے بھائی؟ مالدار پر فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے۔ کیا میرے بھائی؟ جو مالی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حق ہے، اس کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ کیا ہے غریبوں کی مدد کرے۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق تمہیں ادا کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسکین کا لفظ استعمال کیا، مسافر کا لفظ استعمال کیا،
ان تمام لوگوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کا لفظ استعمال کر کے یہ بتانا چاہا کہ تم فقیر سے پہلے، مسکین سے پہلے، مسافر سے پہلے تم اپنے سب سے قریبی جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو قریبی جو رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے تم ان کا حق ادا کرو۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں میں جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، کہیں آپ ان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کیا کریں، ان کا دیکھ بھال کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں میرے بھائی۔ اس لیے کہ آج اسی آپس میں تعلق نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو ایک طرف ایک مسلمان ہے جو توحید پرست ہے، دوسرے مسلمان اس کا جو رشتہ دار ہے وہ بدعتی ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے۔ اگر آپ نے اس کے تعلق سے رشتہ نہیں جوڑا، تعلقات کو قائم نہیں کیا، تو آپ یہ توحید کا پیغام، یہ قرآن اور حدیث کا پیغام، اللہ کا پیغام، دین اسلام کا پیغام تو اپنے اس مشرک جو رشتہ دار ہے، بدعتی چیزوں میں جو ملوث ہے، اس تک آپ اپنا پیغام، اللہ کا پیغام کیسے پہنچاؤ گے؟ تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو مضبوط، دینی اعتبار سے مضبوط بنانے کے لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کی جو بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر، صلہ رحمی سے رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے اور عمر میں درازی اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں فراوانی ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے جو بھائی بہن ہیں کہے، اور اسی طرح نانا کے تعلق سے، نانا کے خاندان سے، دادا کے خاندان سے، سسرال والوں کے خاندان سے جو بھی آپ کے ساتھ تعلقات ہیں، جو رشتے کو مضبوط بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے رزق میں اللہ رب العالمین برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ، ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ کہیں محبت، اخوت، بھائی چارگی کرنے سے اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ دیکھیے رشتہ داری کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کے گھروں میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح صلہ رحمی کرنا، یہ رشتہ داروں کو جوڑنا، آپس میں محبت، آپس میں اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو ساتھ میں لے کر جانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ جنت کے اندر کیا ہے؟ آپ کو داخل کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں، مجھے ایک ایسی عبادت بتائیں جس کے ذریعے سے میں جنت پالوں، جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ عمل جو ہے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال میں ایک بہترین عمل ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ اس عمل کو اپنائیں گے، بولے میرے بھائی، زور سے بولو، انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی کرنے سے، یعنی رشتہ داری کو نبھانے سے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے سے اللہ رب العالمین
آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے یہ، اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب ہمارے گناہ کیا ہے؟ ہماری جو عمریں ہیں 40 سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں، 60-70 سال ہو گئے ہیں. ہم نے اب تک کتنے گناہ ہم نے کیا ہے اپنے دفتر میں جمع کر لیے ہیں. ہم نے اب تک اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہوگا، کتنی مرتبہ ہم نے کیا ہے رشوت لی ہوگی، سود کھایا ہوگا، زنا کیا ہوگا، غیبت، حسد، یعنی جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں وہ تمام کی تمام برائیاں ہم نے کی ہوں گی. لیکن ان گناہوں کو کیا ہے مٹانے کا بہترین سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ تم ان اعمال کو اپناؤ گے تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. ان اعمال کو اگر تم اپناؤ گے تو تمہارے ان گناہوں کو میں مٹا دوں گا. اللہ رب العالمین نے اس طرح کے بے شمار اعمال قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں. تو ایسے اعمال کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ایسے اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس آیت کے اندر سورہ نور آیت نمبر 20/2 اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو اس شخص کو، درگزر کر دو اس شخص کو. الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو یہ آیت کا شان نزول اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہے مکہ، یعنی اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کہے زنا کا الزام لگایا گیا تھا، نعوذ باللہ. تو اس میں سیدھے سادے جو مسلمان تھے وہ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار تھے وہ رشتہ دار بھی یہ گمان کرنے لگے، یہ ان کا ایک گمان بھی ہو گیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا ہے زنا میں مبتلا تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس کی وجہ سے ان کو کیا ہے اس سے پہلے بہت زیادہ ان کے اخراجات کے پیسے دیا کرتے تھے. اپنے رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ وہ کہ دن کے یعنی جو بھی اخراجات تھے ان کے کپڑے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، ان کے جو بھی اخراجات تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار کو پورا دیا کرتے تھے. جب ایسا جو اپنی بیٹی کے تعلق سے یہ نظریہ جب اپنے رشتہ دار رکھے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اس شخص کو ہرگز مدد نہیں کروں گا، میں اس شخص کو ہرگز کہے پیسہ نہیں دوں گا، اس شخص کے ساتھ تعلقات نہیں رکھوں گا. تو فوراً اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے ابو بکر کہ تم اس شخص کو درگزر کر دو، معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کو سننا تھا، فوراً اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں جو پہلے جو دن بھر کے سال بھر جو بھی اخراجات جو اپنے رشتہ داروں کو دے دیا کرتے تھے بعد میں کیا ہے یہ دینے لگ گئے. تو یہ رشتہ داری کا فائدہ ہے میرے بھائی. رشتہ داری کو نبھانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم سے بہت ساری گناہیں، خطائیں بہت ساری سرزد ہو جاتی ہیں. ان گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن اعمال کو بتا کر یہ کہا کہ تم اگر ان اعمال کو اپناؤ گے تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا. ہم ایسے اعمال کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں رشتہ داری کے تعلق سے آخری 2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. کہ رشتہ دار کو جو آپ جو مدد کرتے ہیں پیسوں کی شکل میں، میرے بھائی پیسوں کی شکل میں کیوں نہ ہو یا کسی اور شکل میں کیوں نہ ہو، اگر آپ اپنے رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں تو اس سے کہیں افضل بہترین صدقہ وہ ہے جو اکثر عام لوگوں کا یہاں پر یہ نظریہ ہے، یہ سوچ فکر ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب
جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنا, ہمارے ساتھ جو احسان کرتا ہے اسی کے ساتھ ہم احسان کریں گے, ہماری جو مدد کرتا ہے اسی کو ہم مدد کریں گے, ہمارا جو ساتھ دے گا اسی کو ہم ساتھ داری دیں گے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ صلہ رحمی نہیں ہے میرے بھائی. آج لوگوں کی جو ذہنوں میں جو اس طرح کے جو تصور ہے یہ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے, یہ درست نہیں ہے. بلکہ صلہ رحمی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ سامنے والا آپ سے بغض رکھتا ہے, سامنے والا آپ سے دشمنی رکھتا ہے, سامنے والا آپ سے حسد بغض کینہ کپٹ رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, تو یہ صلہ رحمی ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ایک صدقہ کسی شخص کو دیتے ہو تو یہ عام صدقہ ہے, یہ عام صدقہ ہے, لیکن یہی صدقہ تم اگر قریبی جو رشتہ دار ہے اس رشتہ دار کو تم اس صدقہ دیتے ہو تو یہ دگنا اجر آپ کو ملتا ہے, دگنا اجر ملتا ہے, ڈبل ثواب آپ کو ملتا ہے. ایک ثواب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ رشتہ داری کو نبھانے کا, رشتہ داری کا حقوق ادا کرنے کا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے. تو اسی لیے اس رشتہ داری کو, اس رشتہ داری کے تعلقات کو معمولی نہ سمجھے میرے بھائی, بلکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. آج دیکھیں کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے کسی بات پر ناراض ہو کر مہینے بھر, سال بھر, صدیوں بھر وہ اس دشمنی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں, وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. آج اکثر مسلمانوں کی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں غریب بھی ہیں, مسکین بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو اپنے من پسند ہے, جس کو آپ چاہتے ہیں, جس کو آپ پسند کرتے ہیں, انہی لوگوں کو دیتے ہیں, جبکہ وہ لوگ آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا حق کسی کو اگر دیا ہے اللہ رب العالمین نے, وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا ہے. لیکن آج کا مسلمان ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ اپنے من چاہے لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں, ان کی ساتھ داری دیتے ہیں, ان کا تعاون کرتے ہیں. ایسا نہیں میرے بھائیوں, سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح آخری ایک بات یہ ہے کہ یہ رشتہ داری صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں ہے, کیونکہ اکثر ایسے مسلمان بھی ہیں جو باپ اگر مسلمان ہے بیٹا کافر ہے, بیٹا اگر مسلمان ہے تو باپ کافر ہے, والدین اگر مسلمان ہے تو بیٹے اولاد اس کے کافر ہیں. تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں بھی آپ لوگوں کو ان کے ساتھ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا ہے, ان کے ساتھ نرمی, اچھے کے ساتھ آپ سلوک کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان لانے سے پہلے کافر تھے, اور اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ بڑے دشمن تھے کہ مکہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کی اگر لیسٹ لکھی جائے تو وہ لیسٹ میں سب سے پہلا نمبر پر ابو سفیان کا نام آتا ہے. یہ اتنے بڑے دشمن تھے جو اسلام لانے سے پہلے, اسلام قبول کرنے سے پہلے. تو ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے حقوق کس طرح ادا کیا کرتے تھے. مکہ کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے, بارش رک جاتا ہے, نیچے پانی کا اگنا, کہیں پر بھی رزق کی کوئی فراوانی نہیں ہوتی ہے. ہر طرف لوگ مکہ کے اندر نوجوان ہو, بوڑھے ہو, عورتیں ہو, بچے ہو, جو کوئی بھی مکہ کے اندر بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے, بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے. تو ایسے وقت میں ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اگر دعا کریں گے تو ضرور اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرے گا. تو یہ سوچ کر ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
खिदमत में हाजिर होकर सबसे पहला हज़रत अबू सुफियान कहते हैं अस्अलुका बिल्लाहि वर रहीम, ऐ मोहम्मद मैं सबसे पहले अल्लाह का वास्ता देता हूँ, सबसे पहले मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, और उसके बाद तुम्हारे और मेरे दरमियान जो रिश्तेदारी है, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो खानदानी जो रिश्ता है, उस रिश्ते को मैं देकर वासिला देकर मैं तुम्हें दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दुआ कीजिए कि मक्का के अंदर कहसाली है, उस कहसाली को कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन रुका दे, वहां पर बारिश को नाजिल कर दे, रिज़्क़ की फरावानी करे, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। तो यहाँ पर बताने का एक खास मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू सुफियान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें बना रहा था, दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे दुश्मन के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक किया, अच्छा बर्ताव किया, कि यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अबू सुफियान की उस बात पर दुआ करते हैं तो उस कहसाली को अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक देते हैं और मक्का के अंदर बारिशें नाजिल होती हैं, उनके अंदर जो भूख और प्यास की जो तकलीफें थी वो तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिर एक मुशरिक के साथ क्या है अपनी रिश्तेदारी का इतनी मजबूती के क्या है हुकूक अदा कर रहे हैं, तो आज हम कहें हमारे खानदान के हम मुसलमान हैं, हमारे रिश्तेदार भी मुसलमान हैं, लेकिन आज हम कहें अपने मुसलमान जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को हुकूक अदा करने के बजाय आज हम उन लोगों के हुकूक अदा कर रहे हैं जिनका जिक्र ना कुरान मजीद के अंदर जिक्र है ना अहादीस के अंदर जिक्र है। तो इसीलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के हुकूक के बाद सबसे बड़ा हुकूक अगर कोई है तो वो बंदों के हुकूक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले आपके सामने जो हदीस पेश की है कि अगर किसी के पास 5 वक्त की नमाजें भी हैं, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, अगर उसके पास हुकूकुल इबाद में अगर जर्रा बराबर भी कोताही करता है, उसके पास इतने सारे नेकियां इबादतें होने के बावजूद भी वो जन्नत में जाना नामुमकिन है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, जन्नत में वो शख्स हरगिज दाखिल नहीं होता जो रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है, रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी करता है, ऐसा शख्स हरगिज जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होता। तो इसीलिए खुलासा कलाम यही है मेरे भाई कि हम अपने जो रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस के कहें अपने भाई बहन हैं, कहे दादा के ख़ानदान से हो, नाना के ख़ानदान से हो, ससुराल वालों की ख़ानदान से हो, जो भी आपके रिश्ते लगते हैं, सबसे पहले आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें। आप जिसको पसंद करते हैं, आपके साथ जो अच्छाई भलाई करता है, उसी को आप कहे सिला नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आपसे नफरत भी करते हैं उनके साथ भी आप क्या करना चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। तो ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो मैंने आपके सामने कहे रखने की कोशिश की है। ज़रूरत इस बात की है जो बातें हमने यहाँ पर बयान की है, इन बातों को सबसे पहले मुझे और आपको अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहे इन कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको बंदों के जो हुकूक हैं उन हुकूक को भी अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कहे शिर्क और बिदात बड़े बड़े गुनाहों से कबीरा गुनाहों से हमें हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको मरते दम तक तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत उख़ुवत भाईचारगी के साथ मिलनसारी के साथ ज़िंदगी बसर करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नम जैसी कबीह जगह से हमें हिफाजत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।